اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور ایک دن پھر میں تمہیں اسی مٹی میں ملا دوں گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اسی مٹی سے میں تمہیں دوبارہ زندہ فرماؤں گا۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور جس انسان کو جہاں کی مٹی سے بنایا گیا اس کی دفن مدفن وہیں پر ہوگی، چاہے وہ مرنے والا کہیں کا ہو، کہیں جا کے انتقال کرے، لیکن پہنچنا اس کو اسی جگہ ہوگا جہاں کی مٹی سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایک دعا ہے کہ منہا خلقناکم۔ جب میت کو لے کے جاتے ہیں قبر میں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اب ان کے دوست احباب رشتہ دار خاندان مٹی ڈالتے ہیں، تو منہا خلقناکم، ایک مٹھی مٹی اٹھایا پھر ڈال دیا، دوسری بار پھر مٹی ڈال رہا تو کیا کہہ رہا ہے وفیہا نعیدکم، پھر مٹی ڈالا، پھر تیسری بار کہہ رہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مرتبہ یہ مٹی ڈال کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ آنے والے شخص جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے میت کو دفن کر کے لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو مردہ جو ہے قبر میں لیٹے لیٹے ان چلنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اب مردہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، مردہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ اس کی آواز سب سنتا ہے، یہ دونوں شخص نہیں سن سکتا، باقی سب سنتے ہیں۔ جب انسان وہاں سے واپس آئے، 40 قدم دور ہٹا کہ منکر نکیر آتے ہیں اس کے قبر میں، یہ 2 فرشتے ہیں۔ اللہ نے اس کو شکل ایسی دی ہے، طاقت اتنا دیا ہے کہ یہ زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ زمین کو پھاڑتے ہوئے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں، یہ زمین ہی کو پھاڑتے ہوئے اس کے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مردے کو جھنجھوڑ کر، مردے کو ٹھوکر مار کر، یوں سمجھیے کہ ٹھوکر مارا کہ اب اٹھ اور بتا میرا سوال کا جواب دے، ایسے عالم میں جہاں تنہائی کی زندگی ہو، خوفناک گھر ہو، اندھیری ہو، بالکل کالی کلوٹی ہو، کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جسم میں روح ڈالا جائے گا، جان پیدا ہوگی جسم میں، سوال ہوگا، آنکھیں نیلی ہوگی، اس فرشتے کا اگر کوئی شکل دنیا میں جیتے جی دیکھ لے تو مرنے سے پہلے وہ مر جائے گا۔ اس کے سر کے بال جو ہے پیر تک ہے، پیر کے ناخن تک ہے، دانت اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اپنے دانت سے وہ چیر کے زمین کو آتے ہیں۔ انسان کو اگر زمین سے مٹی ہٹانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہتھیار چاہیے، فورا بھالا کچھ بھی چاہیے، لیکن اس فرشتے کو نہ کوئی ہتھیار چاہیے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنے ہی دانت سے زمین کو پھاڑتے ہیں اور اس قبر میں آتے ہیں۔ آنکھیں نیلی ہو گیا ایسی جیسے آنکھ برس رہی ہے، شکل کالے ہوں گے، ایک ڈراؤنی اور بھیانک شکل لے کر کے وہ قبر میں داخل ہوں گے، کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا، ایمان کام کرے گا، ایمان جیسا ہوگا ویسے ہی دماغ چلے گا، ورنہ ابو جہل حضور کو گالی دیتا تھا، حضور سے یہ مناظرہ کرتا تھا، حضور کے سامنے یہ جاتا تھا برا بھلا کہتا تھا، اس سے بھی سوال ہوا کہ کیا کہتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں، تو کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کون ہے یہ۔
افسوس کہ میں نہیں جانتا، تو وہاں جو ہے دماغ کام نہیں کرے گا، وہاں ایمان کام کرے گا، وہاں عقل اور سوچ کام نہیں کرے گی۔ آج مردے کو ہم آپ یا کوئی بھی لے کے جاتے ہیں قبرستان، وہاں جو ان کو دفن کرتے ہیں، تو اگر 100 آدمی گیا ہے تو بمشکل 2 آدمی دعا پڑھا ہوگا، ورنہ 100 کا 100 بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ جب آپ کسی کے قبر میں جا کے دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کے قبر میں کون پڑھے گا؟ ایک جنازہ اگر کوئی لے کر کے آئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے 1000 آدمی اگر اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی دعا کے لیے کھڑا ہے، تو امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے، اب یہ پیچھے گدھا کی طرح کھڑا ہے، اب اس کو نہ دعا یاد ہے، نہ ثنا یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ اور کوئی وظائف یاد ہے جو یہ اپنے باپ کی دعا جنازہ میں دعا پڑھ سکے، اپنی ماں کی لاش کے سامنے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکے، کچھ نہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ صرف کھڑا رہتا ہے۔ اب اللہ اکبر کی آواز صدا لگتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، باقی دعا یہ چپ چاپ مار کے بیٹھ کھڑا ہے۔ جب آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوں گے، آپ جب دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کے جنازہ میں کون دعا پڑھے گا؟ اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے جنازہ میں شریک ہو گئے، ہمارا جنازہ اٹھنے ہی والا نہیں ہے، ہم مریں گے ہی نہیں۔ مرنا تو سب کو ہے۔ جب انسان انتقال کرتا ہے، اس کے رشتہ دار دور دور سے آتے ہیں، اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ، 1 دن 2 دن انتظار ہوتی ہے کہ فلاں نہیں آیا، آئے گا تب جنازہ کی نماز ہوگی۔ اب وہ آیا ہے بیچارہ اور گدھا کے طرح پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، نہ اس کو ثنا یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ دعا یاد ہے۔ اب اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ رکو ابھی۔ فجر میں نماز ہوتی ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو گھر والوں کی، خاندان والوں کی روحیں گھر آتی ہے واپس۔ آج جمعہ کا دن ہے، کل شام کو حضور کی حدیث ہے کہ جمعرات کی شام کو اپنے اپنے قبر سے روحیں نکلتی ہے، اور جمعہ کی عصر کی نماز تک یہ روحیں جو ہے اس کے گھر میں رہتی ہے، اپنے اپنے گھر میں موجود رہتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا بیٹا مرا ہوگا، کسی کا باپ مرا ہوگا، کسی کی ماں مری ہوگی، کسی کی دادی، کسی کی خالہ، کسی کی نانا، یہ لوگ بھی انتقال کیے ہوں گے، اپنے اپنے گھر میں آج سب آئے ہوں گے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے آدمی فجر کی نماز پڑھے اور کیا ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حضور کی حدیث بتا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو یہ روحیں جو ہے گھر آتی ہے واپس، اور آ کر کے ایک صدا لگاتی ہے کہ اے میرے بیٹو، اے میرے گھر والو، تم جس گھر میں رہتے ہو یہ میرا بنایا ہوا ہے، تم جس دولت کو کھاتے ہو یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ آج میرا نام اعمال بند ہو گیا ہے، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ بدی کر سکتا ہوں، تم میرے لیے ایک کام کرو، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، کم سے کم کچھ صدقہ ہی کر دو۔ یہ آواز جمعرات کی شام سے لے کر کے پوری رات اور جمعہ کا پورا دن بعد نماز عصر تک لگتی ہے۔ اب اگر کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی گھر والے اس مرحوم کے نام پر کچھ فاتحہ، کچھ صدقہ، کچھ خیرات کرتے ہیں، وہ روحیں جو ہے، وہ مرحوم جو ہے اپنے گھر سے خوشی سے دعائیں دیتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، اور وہ روح کہتی ہے کہ مولا یہ میرا گھر والا ہے، میرا بیٹا بیٹی ہے، مولا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، مولا ان پر آنے والے آفات مصیبت کو دور فرما دے مولا۔ یہ روحیں دعائیں دیتے ہوئے واپس ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ گھر والا اس کے نام پر ایصال ثواب کے طور پر، یعنی صدقہ، خیرات، دعا، درود ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اب یہ روحیں بعد نماز عصر جمعہ کے دن واپس ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں پر لعنت کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے، آج جو گھر میں رہتا ہے سب میرا ہے، لیکن میرا نام پر ان لوگ کچھ نہیں کر رہا ہے، سب میرا کھا رہا ہے، لیکن ہمارے نام پر آج ایک گلاس پانی تک صدقہ نہیں کرتا ہے۔ جب آپ نہیں کریں گے تو آپ کا بیٹا پوتا بھی آپ کے لیے نہیں کرے گا، اور آنے والا دور جو ہے وہ تو چھوڑیے، جب دور آئے گا
تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر فجر کی نماز پڑھے ہوتے تو نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتے کہ مولا میرے گھر والے، میرے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی تو مغفرت فرما، یہی کافی تھا ان کے لیے۔ لیکن نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، نماز سے تو اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ اب تو مسلمان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، صرف دنیا کمانا کھانا۔ جب انسان نماز میں جاتا ہے، انسان ذکر الہی کرنے لگتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے افسوس یہ انسان جو ہے نماز میں مشغول ہو گیا۔ تب تک دوسرا شیطان کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، یہ نماز سے فارغ ہوگا، اس کا کان پکڑ کے دنیا میں پھر داخل کر دیں گے۔ آج کان پکڑنا تو بہت دور کی بات، انسان خود بخود ہو گیا ہے۔ آج انسان نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ خیرات دینے کے لیے تیار ہے، نہ انسان دین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ماحول ہو گیا ہے۔ اب ایک گھر میں 5 آدمی ہے، 5 آدمی اگر بے نمازی ہو، اب اس گھر میں انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، ہم کماتے ہیں بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بیماری ہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ انسان جب نماز چھوڑتا ہے نا تو اس کے گھر میں کانا للہ بہرا پیدا ہوتا ہے، نسل خراب ہوتی ہے وہاں پر۔ انسان جب نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے تو خاندان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ عیب دار پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی عیب لگ جاتا ہے۔ تو برکت نماز میں ہے۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اللہ نے فرض کیا اس کو۔ تو نماز جو ہے نہ انسان پر کبھی معاف ہوا، نہ ہونے والا ہے، نہ ہوگی، کبھی نہیں۔ چاہے وہ کتنوں کام میں بیجی رہے، کام کچھ بھی ہو، لیکن نماز اس پر فرض ہر حال میں ہے۔ کچھ لوگ کہتا ہے کہ ہم دکانداری میں ہیں، کچھ لوگ کہتا ہے ہم کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتا ہے ہم فلاں بزنس میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام آیا تھا، کیا اس ٹائم ان لوگوں کے سر پہ کام نہیں تھا؟ فری میں کھانا ملتا تھا ان لوگ کو؟ کام ان لوگوں کے بھی سر پر تھا، کام ہم لوگوں کے بھی سر پر ہے۔ اب یہ بہانہ بنا لینا کہ ہم کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے۔ آپ بہانہ بنائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو اس سے نہ آپ کے پڑوس کو نقصان ہے، نہ آپ کے مسجد کے لوگوں کو نقصان ہے، نہ کسی نمازی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو نقصان نہیں ہے، یہاں تک کہ دین کو بھی نقصان نہیں ہے۔ مسلمان ہونا اور ہے، اسلام ایک اور چیز ہے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس سے اسلام میں کوئی فرق یا تبدیلی پیدا نہیں ہونے والا ہے، یا کوئی پڑھے گا تو اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا یہ الگ چیز ہے، جیسے زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، دونوں فرق ہے اس میں۔ تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، پکڑے جائیں گے آپ، میدان محشر میں سوال آپ سے تنہا ہوگا، آپ کو آپ کے بارے میں سب کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کا اعمال آپ کے سامنے کھلے گا، اور وہاں اعمال جب کھولا جائے گا نا تو حساب دینا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے علاوہ کچھ اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو زمین پر گھومتے رہتی ہے، سفر کرتے رہتا ہے۔ یہ جماعت ہے جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کون انسان نماز پڑھتا ہے، کون انسان روزہ رکھتا ہے، کون انسان عبادت کرتا ہے۔ اب یہ واپس جب جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرا فلاں بندہ کو تم نے کس حال میں پایا؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں مولا وہ تیرا بندہ تو اتنا نیک ہے کہ 24 گھنٹہ جو ہے اس کے زبان پر تیرا ہی ذکر رہتا ہے، تیری ہی تسبیح، تیرے ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔
کہا کہ فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا چاہتے تھے، مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہا تھا، جنت کا سوال کر رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا وہ جنت دیکھا ہے؟ فرشتہ کہیں گے نہیں وہ جنت تو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لے تب؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اگر وہ جنت دیکھ لے تو ایک لمحہ بھی وہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا، صرف ہر وقت تیری ہی عبادت میں زندگی گزار دے گا، حمد و ثنا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ تب تک اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ اور کیا کہہ رہا تھا؟ تب تک وہ فرشتے کہیں گے مولا کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار تو مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں کیا وہ جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے نہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بغیر دیکھے جب اتنا ڈرتا ہے، اتنا اس سے دور بھاگتا ہے، اگر دیکھ لے تب؟ وہ فرشتے کہیں گے مولا وہ پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ جہنم کی ایک ہلکی سی عذاب کیا جانتے ہیں؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں انسان جائیں گے تو وہاں شکل صورت کچھ نہیں دیکھا جائے گا، خاندان برادری انصاری پٹھان رائن شیخ سید کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اعمال دیکھا جائے گا۔ کون ترازو کے پلے کے سامنے آیا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اعمال رکھا جائے گا، چہرہ دیکھا جائے گا۔ اب جہنم میں اگر کسی کو جانا پڑے بالکل چھوٹی سی عذاب کے لیے، تھوڑا سا سزا لینے کے لیے، تو سب سے ہلکی عذاب اس میں کیا ہے؟ آگ کی جوتی اس کو پہنایا جائے گا، اور آگ کی جوتی پہنتے ہی وہ انسان تڑپے گا، اس کے دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے۔ یہ جہنم کی سب سے سستی اور سب سے ہلکی عذاب ہے۔ ورنہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ایک آگ کا صندوق تیار کرو، بکسا بناؤ، ایک بکسا بنے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس بکسے کو فلاں آدمی کو فلاں انسان کو رکھ دو، رکھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ایک تالا بناؤ آگ کا تالا بنے گا۔ اللہ فرمائے گا اس میں بند کر دو، تالا لاک کرو۔ جب تالا لاک ہو جائے گا تب تک اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ایک صندوق اور تیار کرو، یعنی 15 صندوق اسی طرح تیار ہوگا، اور 15 صندوقوں کے اندر ایک انسان ہوگا، اور یہ سارا صندوق لکڑی کا نہیں آگ کا بنایا جائے گا، اور اس کے اندر ایک جہنمی کو ڈالا جائے گا، ایک انسان کو ڈالا جائے گا، کوئی بھی برادری کا وہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ جہنمی کہے گا کہ افسوس ساری دنیا یہاں نہیں ہے، میں اکیلے تنہا جہنم میں جل رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب صندوق میں بند ہو جائے گا تو اس کو دکھائی نہیں دے گا کہ کون اور کوئی دوسرا ہے کہ نہیں ہے، جتنے جہنمی ہے سب کو ایسے ہی بند کیا جائے گا۔ یہاں اگر ایک قطرہ ایک تنکا اگر ہاتھ میں یا پیر میں پڑ جائے تو انسان جان دے دیتا ہے، انسان تڑپ جاتا ہے، لیکن وہاں تو آگ ہی کے بستر پہ سونا ہوگا۔ اس لیے اعمال اب بھی ٹھیک کر لیجئے، کوئی کسی کے اعمال سے کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا کیجئے گا، ہم اپنا کریں گے، یہ اپنا کریں گے، آپ کر کے جائیں گے تبھی بچیں گے، نہیں کریں گے وہاں پھنس جائیں گے۔ آپ کا باپ آپ کو وہاں نہیں بچائے گا، آپ کی ماں آپ کو نہیں بچائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب قائم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ ماں بیٹی کی کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے، نہ پڑوس اڑوس کے، کوئی کسی کا نہیں، سب تنہا ہوگا وہاں۔ تو آگ کی جوتی میدان محشر میں حساب کے بعد آگ کی جوتی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو پہنایا جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کے بارے میں آج انسان اتنا دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا اس سے کہ اب پہچاننا بھی مشکل ہے کہ اس گاؤں میں یا فلاں گاؤں میں کتنے مسلمان کے گھر ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ اور شان اور شوکت تو اتنی کہ کوئی راجہ مہاراجہ کا خاندان کا ہے۔ تو یہ دولت کیا ہے؟ یہ دولت ایک ہاتھ کا میل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس دنیا کو ہم پیر کے جوتیوں سے رون دیتے ہیں اور اس دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے کہا تھا اے قیصر و کسریٰ والو دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، تو ہم غلام ہیں تو غلامی والی زندگی چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلطنت چھوڑ دیے دین کے لیے، سلطنت کو ٹھوکر مار دیے دین کے لیے۔ آج یہی ٹھوکر مسلمان کو مارنا چاہیے، تو مسلمان آج خود دین سے دور ہو کے دنیا میں لگ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کمائیے مت، بہت کمائیے، اور جتنا کمائیے گا ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ آج اگر 500 روپیہ کمائے ہیں تو اس 500 کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کمائے کھائے ہو گیا، نہیں، اس کا بھی حساب ہر حال میں دینا ہوگا۔ کون روپیہ کہاں آپ نے خرچ کیا، کتنا کیسے خرچ کیا، اس کو بھی بتانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا وہ جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا وہ تو جہنم کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اگر وہ دیکھ لے تب کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردگار اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لے تو وہ دنیا کے طرف نہیں بھاگے گا، دین کے طرف بھاگے گا۔ تب تک اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جب وہ بے دیکھے اتنا کر رہا ہے تو تم گواہ بن جاؤ، اس کی خطا کو آج میں نے معاف کر دیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنی زندگی دنیا پر نہیں بلکہ دین پر خرچ کیا۔ ایک جامی نام کا شخص تھا، جب یہ مدینہ شریف جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں وہاں کے حکومت سے فرمایا کہ ایک جامی نام کا شخص فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اس کو روکو، خبردار مدینہ میں وہ آ نہ پائے۔ بادشاہ تھا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس شخص کو مدینہ میں آنے مت دو، روک دیا گیا۔ اب حضرت جامی جو ہے چھپ کر کے گئے، چھپ کر کے جا رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں اس بادشاہ سے فرما رہے ہیں تم سے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو آنے مت دو، وہ آ رہا ہے، اس کو روکو جلدی۔ بادشاہ حیرت میں آ گیا، بادشاہ جلال میں آیا کہ حضور نے مجھے 2 مرتبہ خواب میں بتایا یقیناً یہ انسان بہت بڑا خراب ہوگا، گستاخ ہوگا۔ جامی کو پکڑا، بادشاہ نے اس کو قید میں ڈالا، جیل میں ڈال دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ جس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اس کا نام جامی ہے، وہ کوئی گنہگار نہیں ہے بلکہ وہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا عاشق ہے، اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ اگر وہ میرے قبر میں آ جائے اور اس نے ایک نعت شریف لکھی ہے، اگر وہ نعت میرے قبر میں آ کے پڑھ دے تو مجھے قبر سے باہر نکلنا ہوگا، اس لیے میں اسے روک رہا ہوں۔ تو وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو کما رہے تھے، کھا رہے تھے، اس کے ساتھ بھی تو کھانا تھا، اس کے ساتھ بھی تو پینا تھا، اس کے ساتھ بھی تو نیند تھی، زندگی تھی، ایک لمحہ دنیا میں وہ بھی تو گزارے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے قبر انور پر روضہ پر آ جائے گا اور نعت شریف گنگنا دے گا تو مجھے قبر انور سے باہر نکلنا ہوگا، اس لیے اس کو میں روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو جیل سے آزادی کرو، آزادی دو، وہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اعمال سب کا ساتھ ہے، اپنا اپنا ہے، اپنا اپنا اعمال سدھاریے، ٹھیک کیجئے۔ دنیا کیا کرتی ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ آج ہے کل نہیں رہیں گے، کل آپ کا بیٹا پوتا رہے گا، پھر ان لوگوں کا زمانہ ختم ہوگا، کوئی اور آئے گا۔ جس دنیا کو آپ بسانے کے پھر میں ہے، کیا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کا باپ، آپ کا دادا بھی اسی دنیا کو بسانے کے پھر میں تھا،
آج ان لوگوں کا پتہ تک نہیں ہے، نام تک نہیں ہے، پھر وہی کام آپ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل جیسے آپ کے باپ دادا اس دنیا کو سنوارنے کے چکر میں اس دنیا سے ہی چلا گیا، ایسے ہی آپ کو بھی جانا ہوگا، ہم کو بھی جانا ہوگا۔ جس گھر کو، جس دنیا کو سنبھالنے میں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، یہ آخرت کو سنبھال لیجئے۔ یہ دنیا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میت کو جب جنازے پہ رکھ کر کے قبر کے طرف لے کے چل رہے ہیں تو اس وقت میت چیختی ہے، پکارتی ہے کہ اے لوگو اے لوگو دیکھو یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، کہیں دیکھو میں بھی اس کے دھوکہ میں آ گیا تھا، آج سب کچھ چھوٹ گیا، کاندھے پہ سوار ہو گیا ہوں، کل تم کو بھی اسی پر سوار ہونا ہوگا، کل تم سے بھی دنیا چھوٹے گی، اس لیے تم دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہو یا ہم ہو یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے، اپنے عمل کو اتنا طاقتور بنائیے کہ میدان محشر میں پہنچے، رب کے سامنے جب اعمال پیش کیا جائے گا، رب خوش ہو کے کہہ دے کہ اے فرشتوں اس بندے کو جنت دے دو۔ اعمال فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک تنکے کا حساب دینا ہوگا۔ رب جب حساب لینے پہ آئے گا تو ہر ایک بولی کی بھی حساب دینا ہوگا، کہاں کس کو کیا بولا تھا اس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اور جب بخشنے پہ آئے گا تو دریا کے طرح میرا رب بخش دے گا۔